اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد بیت السلام کی افتتاحی تقریب سے حضور انور کا بصیرت افروز خطاب۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 24 جون 2023۔ تعمیر مساجد کی بنیادی غرض معاشرے میں امن کا قیام ہے۔ امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے 17 جون 2023 کو سکنتھورپ میں تعمیر ہونے والی مسجد بیت السلام کی افتتاحی ریسیپشن میں بنفس نفیس شمولیت فرمائی اور بصیرت افروز خطاب فرمایا۔ اس بابرکت موقع پر حضور پرنور کا قافلہ کلف کلوزز روڈ پر سپہر 3:53 پر نمودار ہوا اور مسجد کے دروازے پر رکا۔ حضور انور 3:54 پر موٹر سے باہر تشریف لائے، جہاں محترم ڈاکٹر سید مظفر احمد صاحب ریجنل امیر نارتھ ایسٹ اور محترم رفیق احمد حیات صاحب امیر جماعت احمدیہ UK نے اپنے پیارے امام کا استقبال کیا۔ عزیزان نبیل احمد آڈے ڈامولا کوبینہ اور مامون خالد نے حضور پرنور کی خدمت اقدس میں پھولوں کا گلدستہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے ازراہ شفقت دونوں خوش نصیب بچوں کے ماتھوں پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھیوں کو مس فرمایا۔ بعد ازاں حضور انور اپنے عشاق کے جلوں میں مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ حضور انور خصوصی طور پر بچھائی جانے والی سرخ راہداری سے چلتے ہوئے مسجد بیت السلام کی یادگاری تختی کی نقاب کشائی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو خدام اور ناصرات کے الگ گروپ ترانوں کے ساتھ اپنے پیارے امام کا استقبال کر رہے تھے۔ حضور انور نے 3:55 پر افتتاحی تختی پر موجود چادر کو اپنے دانے ہاتھ سے اٹھایا۔ تختی پر تحریر تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دی نیم آف اللہ the most gracious, the ever merciful. مسجد بیت السلام mosque, inaugurated by Hazrat Mirza Masroor Ahmad Khalifatul Masih, the 5th ABA on 17th June 2023۔ بعد ازاں حضور انور نے دعا کروائی، جس میں مسجد کے احاطہ میں موجود تمام احباب و خواتین اور بچے شامل ہوئے۔ حضور انور نے مسجد کا معائنہ فرمایا اور مسجد کے سامنے والے دروازے سے داخل ہو کر سیڑھیاں نیچے اتر کر دائیں جانب مڑے اور لائبریری اور اس سے ملحقہ ہال سے ہوتے ہوئے اوپر تشریف لے گئے اور مسجد کے شرقی جانب قدرے بلند بنائے گئے صحن، جہاں پر خواتین کی مارکی نصب کی گئی تھی، کی جانب گئے اور وہاں زیتون کا پودا لگایا۔ بعد ازاں لجنہ کی مارکی میں تشریف لے گئے اور کچھ دیر وہاں موجود رہے۔ حضور انور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ عطا فرما کر وہاں سے باہر تشریف لائے اور چلتے ہوئے 4 بجے کے کچھ دیر بعد محراب کے قریب موجودہ داخلی دروازے سے مسجد کے حال میں داخل ہوئے۔ حضور انور کی آمد پر احباب جماعت فرط جذبات سے کھڑے ہو گئے اور ایک دوست نے عرض کیا کہ ابھی اذان نہیں ہوئی۔ اس پر حضور نے اذان دینے کا ارشاد فرمایا۔ عزیزم لبید احمد نے اذان دینے کی سعادت حاصل کی۔ حضور انور نے احباب جماعت کو ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جائیں۔ اذان کے دوران حضور پرنور ازراہ شفقت احباب جماعت کی طرف رخ کیے کھڑے رہے۔ کیا ہی خوبصورت سما تھا جب جماعت سکنتھورپ کے ممبران خوبصورت اذان سن رہے تھے اور ان سب کے سامنے پیارے حضور، پیارے امام بنفس نفیس موجود تھے۔ سب کو جی بھر کے دیدار کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ محبت تو نصیبوں سے ملا کرتی ہے، چل کے خدائے مسیحا کسی بیمار کے پاس۔ اذان ختم ہوئی تو حضور انور نے مختصر توقف کے بعد نماز شروع کروائی۔ سفر پر ہونے کی وجہ سے
حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالی نے نماز ظہر عصر قصر کر کے پڑھائیں۔ ہر دو نمازوں کے بعد حضور انور نے مقامی احباب کی اپنے اپنے نماز مکمل ہونے کا انتظار فرمایا۔ نمازوں کے بعد محترم صدر صاحب جماعت نے مہمانوں کو مارکی میں جانے کی درخواست کی۔ مسجد میں حضور انور کے ہمراہ 3 تصاویر ہوئیں۔ سب سے پہلی مجلس عملہ سکنتھورپ، دوسری احباب جماعت احمدیہ سکنتھورپ، جبکہ تیسری اس موقع پر موجود ریجنل امراء و مبلغین کرام کی۔ حضور انور 4:24 پر مسجد سے باہر تشریف لائے اور مسجد کے غربی جانب ایک حصے کا معائنہ فرماتے ہوئے مربی ہاؤس ملحقہ مسجد بیت السلام میں تشریف لے گئے۔ شام 4 بجے سے کچھ پہلے مہمان تقریب میں شمولیت کے لیے آنا شروع ہو چکے تھے۔ 4:45 بجے سے کچھ پہلے حضور پرنور مربی ہاؤس سے باہر تشریف لائے اور تقریب کے لیے نصب کی جانے والی مارکی کے شرقی جانب لگائے جانے والی نسبتاً چھوٹی مارکی میں تشریف لائے، جہاں تقریب میں شامل ہونے والے معززین کو حضور پرنور سے ملاقات کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس موقع پر مارٹن وکر ایم پی، ہولی ممبیکرافٹ ایم پی، کونسلر جینٹ لانکیک، ایئر کاموڈور اینڈریو ڈکنز، سپرنٹینڈنٹ شیرن سمیت بعض معززین موجود تھے۔ معززین نے حضور انور کی خدمت میں سکنتھورپ کا تعارف پیش کیا۔ معززین 5 بجے سے کچھ پہلے تقریب میں شمولیت کے لیے مین مارکی میں تشریف لے گئے، جبکہ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز 5:01 پر تقریب میں شمولیت کے لیے مارکی میں تشریف لائے۔ پروگرام کے ماڈریٹر کے فرائض قمر الدین محمد صاحب صدر جماعت سکنتھورپ نے ادا کیے۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ حسن سلبی صاحب مربی سلسلہ نے سورہ البقرہ کی آیات 128 سے 130 کی تلاوت و انگریزی ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ریجنل امیر نارتھ ایسٹ ڈاکٹر سید مظفر احمد صاحب نے حاضرین کو خوش آمدید کہتے ہوئے حضور انور کی اس تقریب میں موجودگی کو بابرکت قرار دیا اور اس مسجد کے افتتاح کے لیے تشریف لانے پر شکریہ ادا کیا۔ موصوف نے جماعت احمدیہ کا تعارف کروانے کے بعد مسجد کی مختصر تاریخ اور حالات بیان کیے اور اس مسجد کی منظوری کے لیے مقامی کونسل کا شکریہ ادا کیا۔ بعد ازاں ممبر آف پارلیمنٹ سکنتھورپ مکرمہ ہولی ممبے کرافٹ صاحبہ نے حضور انور کا خیر مقدم کرتے ہوئے آج کے دن کو یادگار قرار دیا اور اس تقریب میں مدعو کیے جانے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم حضور انور کے خطاب کے منتظر ہیں۔ ممبر آف پارلیمنٹ کلیتھوپ مکرم مارٹن وکرز صاحب نے کہا کہ مختلف کمیونٹیز کو ایک جگہ جمع کرنے اور ایک دوسرے کے عقائد کو جاننے کا یہ ایک بہترین موقع ہے۔ مجھے علم ہے کہ مذہبی عقائد بھی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور مختلف عقائد کے افراد کا اس تقریب میں آنا مستقبل کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے خوش آئند بات ہے۔ کونسلر نارتھ لینکاشائر مکرمہ جینٹ لانکیک صاحبہ نے کہا کہ حضور انور سے ملاقات میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ مجھے اس تقریب میں دعوت دینے کا بہت شکریہ۔ مجھے احمدی کمیونٹی کو جاننے کا بھی موقع ملا ہے اور اس کا مطمع نظر محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، یقیناً اس معاشرے میں امن و سلامتی کی علامت ہے۔ خطاب حضور انور ایدہ اللہ تعالی۔ 5:21 پر حضور انور ممبر پر تشریف لائے اور انگریزی زبان میں خطاب کا آغاز فرمایا۔ تشہد، تعوذ اور تسمیہ کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے فرمایا: تمام معزز مہمانان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں ہماری اس مسجد کے افتتاح کی تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ہمارے مہمانوں کی اکثریت احمدیت یا اسلام سے تعلق نہیں رکھتی، اس کے باوجود آپ تمام مہمان ہماری تقریب میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ بات آپ کی وسعت قلبی کو ظاہر کرتی ہے۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ بس آپ سب مہمانان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتا ہوں۔ آج کا دن ہمارے لیے نہایت خوشی اور مسرت کا دن ہے، کیونکہ آج ہم اپنی اس نئی مسجد کے افتتاح کی توفیق پا رہے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر میں بہت سی رکاوٹیں بھی آئیں، جس کی وجہ سے اس کی تعمیر اور افتتاح میں تاخیر ہوئی۔ مقامی آبادی کی طرف سے اس مسجد کے قیام کی مخالفت کی گئی، لیکن خدا کے فضل سے تمام مشکلات دور ہو گئیں۔ اس سلسلے میں مقامی کونسل اور متعلقہ حکام نیز مقامی آبادی کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس مسجد کا قیام ہماری جماعت کی مالی قربانیوں کے طفیل ممکن ہوا ہے۔ بعض احباب نے اس سلسلے میں بڑی بھاری رقوم پیش کی تاکہ وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر اجتماعی طور پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی کوشش کر سکیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ مسجد اس علاقے میں اسلامی تعلیمات کے عملی اظہار کا مظہر ہوگی تو یقیناً بعض لوگوں کے دلوں میں وساوس اور خدشات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ قدرتی بات ہے جس کا ہمیں احساس ہے۔ اس دور میں تو ویسے بھی مسلمانوں اور اسلام کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام میں شدت پسندی اور انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام تو ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے اور معاشرے میں امن اور سلامتی کے قیام کا درس دیتا ہے۔ اسلام کا پیغام تو یہ ہے کہ بنی نوع انسان بلا تفریق مذہب و ملت اور رنگ و نسل انسان ہونے کی حیثیت میں اکٹھے ہو جائیں۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کسی علاقے میں اسلام کا تعارف اچھی طرح ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہاں مسجد بنا دے۔ اس بات سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اس عمل سے غیر مسلم اسلام کی تعلیمات کو قریب سے دیکھ پائیں گے۔ اسی طرح اسلام ہمیں یہ حکم بھی دیتا ہے کہ بلا امتیاز ہم بنی نوع انسان کے حقوق ادا کریں۔ اس حوالے سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسلام کا جو نقشہ یہ شدت پسند گروہ پیش کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات اس سے یکسر مختلف ہیں۔ اسلام تو امن و سلامتی اور محبت کا مذہب ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بات آپ کو متاثر کرنے کے لیے میں یوں ہی کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ قرآنی تعلیمات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسلام بڑا واضح حکم دیتا ہے کہ دین کے معاملے میں جبر کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہر حقیقی مومن اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ جب بھی کوئی مسجد تعمیر ہو تو وہ ان مقاصد کے تابع ہو جو اولین مسجد یعنی بیت الحرام کی تعمیر کے مقاصد تھے۔ بس ہر مسجد کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہی ہوا کرتا ہے۔ بیت اللہ کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے وہ گویا امن میں داخل ہوتا ہے۔ قرآن نے تو یہ حکم دیا ہے کہ جاہل شخص کی جہالت کا جواب بھی جہالت سے نہیں دینا، بلکہ امن اور وقار سے ایسی صورتحال سے گزر جانا ہے۔ اسلام مسلمانوں کو صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر اسلام اتنا ہی پرامن مذہب ہے تو اسلام کے آغاز میں جنگیں اور خون خرابہ کیوں ہوا؟ یہ سوال دراصل اسلام کی تعلیمات سے عدم واقفیت کا نتیجہ ہے۔ اسلام تو بڑے پیچیدہ اور مخصوص حالات میں جنگ کی اجازت دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر انتہائی ظلم و ستم ہوا۔ انہیں گھروں سے بے گھر کیا گیا، انہیں قتل کیا گیا۔ مکہ معظمہ کے 13 سالہ قیام کے دوران مسلمانوں پر ہر طرح کے مظالم ڈھائے گئے۔ ہجرت مدینہ کے بعد بھی ان ظالموں نے اسلام کا پیچھا کیا، مسلمانوں پر زبردستی جنگ مسلط کی۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو محض دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی۔ اس اجازت کا ذکر سورہ حج کی آیات میں ملتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جنگ کی اجازت دی گئی جن پر حد درجہ ظلم ہوا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد پر قادر ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض دوسرے گروہوں کو روکنے کا انتظام نہ فرماتا تو یقیناً لوگوں نے مسیحیوں کے گرجا گھر، یہودیوں کے معابد اور مسلمانوں کے مساجد سب کو منہدم کر دینا تھا۔ پس مسلمانوں کو دفاعی جنگ کی اجازت مذہبی آزادی کے قیام کی غرض سے دی گئی تھی۔ آج کے دور میں اگر جائزہ لیا جائے تو کہیں بھی مسلمان اسلام کی سربلندی کے لیے کفار سے برسر پیکار نہیں، بلکہ یہ سیاسی جنگیں ہیں جن میں اسلامی ممالک کے علاوہ دیگر ممالک بھی شامل ہیں۔ یوکرین کی مثال آپ سب کے سامنے ہے۔ اس دور کی جنگیں دراصل زیادہ سے زیادہ علاقے اور وسائل پر قابض ہونے کے لیے لڑی جانے والی جنگیں ہیں۔ پس یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا اگر ان جنگوں کو مذہب سے نتھی کیا جائے۔ ہم تو اس بات پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہر طرح کی مذہبی آزادی میسر ہے۔ ہم اپنے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کے پرچار کے لیے مساجد کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ نے فرمایا، مذہبی آزادی کے ساتھ ساتھ جماعت احمدیہ حقوق العباد پر بھی بڑا زور دیتی ہے۔ مثلا ہم نے دنیا کے پسماندہ ترین اور دور دراز علاقوں میں ہسپتال اور اسکول تعمیر کیے ہیں۔ ایسے ہی پسے ہوئے طبقات تک ہم پینے کا صاف پانی پہنچانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ ہماری ان کاوشوں سے مستفید ہونے والے احباب محض احمدی نہیں ہیں، بلکہ دنیا بھر کے لوگ، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ان سہولیات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس مسجد کی تعمیر سے اس علاقے کے لوگ اسلام کی حقیقی تعلیمات سے متعارف ہو سکیں گے۔ اسی طرح ان لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں سے متعلق تمام شکوک و شبہات بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ اس مسجد کا تو نام ہی بیت السلام یعنی سلامتی اور امن کا گھر رکھا گیا ہے۔ آخر میں خدا تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ یہ مسجد خدا کے نور اور اس کی روشنی کا مظہر بن جائے۔ خدا کرے کہ یہ مسجد حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی، رواداری اور محبت کی طرف توجہ دلاتے چلے جانے کا باعث ہو۔ خدا کرے کہ یہاں کے مقامی احمدی مسلمان اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے ہوں۔ یہ لوگ اب یہاں کی آبادی کے لیے امن اور سلامتی کا ضامن بن جائیں۔ آخر میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس تقریب میں شامل ہوئے۔ بہت شکریہ۔ 5:49 پر حضور انور کا خطاب اپنے اختتام کو پہنچا، جس کے بعد حضور انور نے دعا کروائی۔ اس کے بعد حضور انور نے تمام مہمانان کے ہمراہ عشائیہ تناول فرمایا۔ ادارہ روزنامہ الفجر انٹرنیشنل اس بابرکت موقع پر حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز، ممبران مجلس عاملہ و ممبران جماعت سکنتورپ اور جماعت احمدیہ برطانیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اس کے نام کے موافق امن کا گہوارہ بنا دے اور جماعت احمدیہ عالمگیر کی جانب سے دنیا کے ہر ملک اور ہر نگر میں قیام امن کی خاطر کی جانے والی کاوشوں کو مؤثر بنائے۔ آمین۔